بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آمد مصطفیٰ خصوصی تقریری مقابلہ عربی النور شریف میں ہر سال ہوا کرتا ہے، اور اب اس کا سیزن 5 مجھے بھی یہ ادارہ جوائن کیے ہوئے کم و بیش 5 سال ہو گئے، اور یہ 5واں سیزن آمد مصطفیٰ کا، جس میں اس بار جو اس برس یہ مقابلہ ہو رہا ہے ذرا اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد ہے، کیونکہ اس میں اب بڑے بچے یعنی بڑی عمر کے کنٹیسٹنٹس ہیں، اور یہ نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ کے سر یہ سہرا جاتا ہے جنہوں نے انٹر یونیورسٹی کوارڈینیشن رکھا، اور مختلف یونیورسٹیز سے بچے اس مقابلے میں آپ نے منتخب کیے، اور اب یہ سلیکشن راؤنڈز تقریباً 7ویں مرحلے میں آن کھڑا ہے، اور 3 کنٹیسٹنٹس اپنی تیاری کے ساتھ اور اپنے جوبن پر ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج کون سا کنٹیسٹنٹ سیمی فائنل راؤنڈ میں اپنا نام درج کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو بچے ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا سفر وہیں اسی مرحلے تک محدود یا موقوف رہتا ہے، میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، تو حوصلے کبھی پست نہیں ہونے چاہیے، اور انسان کوشش کرتا رہے، کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق جو محنت اور کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ ناظرین کرام، حسب روایت ہمارے منصفین موجود ہیں، وقت کے قابل اور اساتذہ میں اپنا شمار رکھنے والی شخصیات جناب رضوان زیدی صاحب تشریف فرما ہے، اور جناب ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آج بھی یہ اپنی باریک سماعتوں اور اپنی جو ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی صلاحیتیں ہیں وہ سننے کے معاملے میں کسی زیر زبر کو کٹنے نہیں دیتی، وہ ان کی سماعتوں سے ٹکرائے بغیر جا نہیں پاتا، اور آج بھی انشاءاللہ اس بات کا آپ کو لحاظ اور برتنا ہوگا کہ آپ نے لفظوں کو صحیح ادا کرنا ہے۔ تینوں کنٹیسٹنٹس اور آنے والے کنٹیسٹنٹ سے میں مخاطب ہوں۔ محمد برہ حسین جن کا تعلق ورچوئل یونیورسٹی سے ہے، اور محمد محسب جن کا تعلق آواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز سے ہے، اور تیسرے اور آخری کنٹیسٹنٹ ہوں گے شہباز عارف جن کا تعلق ہے تابانی اسکول آف اکاؤنٹنسی سے۔ سب سے پہلے محمد برہ حسین ورچوئل یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، اپنے ادارے کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے محمد برہ حسین۔ صدر علی وقار، زمانہ جاہلیت، سرزمین عرب جہاں سے الگ ایک عجب ہی جہاں تھا، نہ صبر و سکون میسر تھا، نہ علم و فنون میسر تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی، زندہ زمین میں دبا دیتے تھے، ان گنت مورتیوں سے دل کو لگاتے تھے، انہی کو خدا بناتے تھے، انہی کے سامنے سر کو جھکاتے تھے۔ آپس میں رعونت ایسی تھی کہ حیوان بھی ان سے گھبراتے تھے، مگر اہل علم اس بات سے آشنا تھے کہ اس بستی کی قسمت بدلنے والی ہے، یہ بستی جگمگ جگمگ ہونے والی ہے، کہ وجہ تخلیق کائنات کی آمد اس بستی میں ہونے والی ہے، کہ اب اس بستی میں امامت کا صحرا سجنے والا ہے، کہ اب معاشرت کا نور، معیشت کا نور، معاملات کا نور، کردار کا نور، طور طریقوں کا نور، رسوم و رواج کا نور، عبدیت کا نور، بندگی کا نور، نبوت کا نور، علم و انصاف کا، عدل و انصاف کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس بستی کو اپنی آغوش میں لینے کے بعد کائنات کے ذرے ذرے کو منور کرنے والا ہے، کہ اب ایک دوجے کی جان کے دشمن ایک دوجے کو جان دینے والے بن گئے، خون کے پیاسے خون دینے والے بن گئے، کوئی افضل البشر بعض الانبیاء بن کر صدیق اکبر بن گیا، کوئی عدل و انصاف کا سرتاج بن کر فاروق اعظم بن گیا، کوئی ناشر قرآن بنا اور عثمان ابن عفان بنا، کوئی عدل و انصاف کی درسگاہ بنا، بہادری کی مثال بنا، حیدر 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 کرار بنا، کوئی امیر شام بنا، سمندروں کا سردار بنا، کوئی سر کو سجدے میں کٹا کر شہید کربلا بنا، جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا۔ کائنات کی یہ جگمگاہٹ فقط کون و مکان کے لیے تھی، کائنات کی یہ جگمگاہٹ فقط اس جہاں کی نہیں، کون و مکان کی تھی، کہ بروز محشر ہر فرد بشر پکارے گا نفسی نفسی، اور صدائے سرور کونین ہوگی یا ربی امتی یا ربی امتی، اور یہیں سے امت کی مغفرت کے فیصلے کیے جائیں گے کہ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا ہے، آیات کی جھنمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ کیا بات ہے، محمد برہ حسین پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترے۔ رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جو کلام انہوں نے پڑھا اسی کا ایک شعر ہے، رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جب جب مجھے دنیا نے پریشان کیا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے۔
میں سب سے پہلے سر محمود غزنوی صاحب آپ کی رائے سے اقتصاب کروں گا, کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے. تکرار لفظی جو ہے وہ تقریر کا حسن ہے, ٹھیک ہے لیکن تکرار لفظی جب طوالت اختیار کر دے تو تنافر بن جاتی ہے, جی یعنی صحیح. ناپسندیدہ ہو جاتی ہے. تو ٹھیک. پوری تقریر جو ہے وہ تکرار لفظی پر مشتمل ہے, اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ موضوع پر بات نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سمجھے؟ تو اب ظاہر ہے ایسی صورتحال میں جو ہے وہ اب زیدی صاحب سے پوچھ لیں گے. رضوان زیدی صاحب, انداز, آواز اور مواد. اصل میں سر کی بات کو سیکنڈ کروں گا. اگر ہم ایک تقریر کی حیثیت سے سنیں تو اس میں ہمیں اچھا تاثر قائم ہوا, لیکن کیونکہ وہ موضوع پر نہیں ہے, ان کے بات کرتے کرتے 1.5 منٹ 2.5 منٹ کے اندر آپ 1.5 منٹ تک اصل موضوع پر نہ آئیں تو مسئلہ ہوتا ہے. اور پھر بات ہے کہ جاہلیت نہیں جہالت ہے جو اگر تلفظ کی بات کی جائے تو بہرحال اب دیگر مقررین دیکھیں کہ بالکل کتنا ٹھیک. خیال رکھتے ہیں, وہ کس حد تک موضوع پہ رہتے ہیں. آج کے تقریری مقابلے کے دوسرے شہ سوار اور دوسرے کنٹسٹنٹ محمد محسب ہیں, جن کا تعلق ہے آواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز سے. آئیے محمد محسب. جب میں تاریخ کے اوراق پلٹ کر دنیا میں ہونے والے مظالم پر نظر ڈالتا ہوں تو صدر علی وقار دیکھتا ہوں کہ ابھی عام تھا غریبوں سے ان کا حق چھیننا, لوگوں کو گھروں سے بے گھر کرنا. ابھی عجیب نہ تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا, ظالم کا حاکم بننا. ابھی سوال تھا کہ شراب کیوں حلال ہے, یہ زنا کیوں عام ہے. ابھی شکوہ تھا کہ ظلم کا چڑھتا سورج غروب کیوں نہیں ہوتا, کوئی موسیٰ کوئی عیسیٰ کیوں نہیں آتا. ابھی انسانی خون سستا تھا, ابھی انسان انصاف کو ترستا تھا. ابھی بنت حوا کی عزت محفوظ نہ تھی, ابھی ظالموں کے ظلم کی کوئی حدود نہ تھی. کہ ایسے میں آمد ہوئی سید البشر نور القمر تاجدار کائنات آمنہ کے لال کی, کہ انہوں نے غمزدوں کو سکھایا کہ حالات سے کیسے لڑنا ہے, اپنی عدالت سے سمجھایا کہ انصاف کیسے کرنا ہے, اپنی سخاوت سے بتایا کہ مفلسوں پر رحم کرنا ہے. کہ صدر علی وقار انہوں نے زندہ درگور کی جانے والی بیٹیوں کو افضل مقام دے کر رحمت قرار دیا. حیوانیت میں بستے انسانوں کو اشرف المخلوقات کے تخت سے نوازا, اور ایسا نوازا کہ گزشتہ زمانے رشک کرنے لگے. کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا, یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم میں ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا, چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. جناب والا, دنیا میں کرب سے نجات کا واحد ذریعہ پیغمبر امن عالم کی اطاعت ہے, لیکن جب ہم نے محسن انسانیت کے احسان کو بھلا دیا تو زوال ہمارا مقدر ٹھہرا. کہ جس محسن نے اس خاک سے بنے انسان کو ذہنی غلامی سے آزاد کروایا, آج وہی انسان آزادی اظہار رائے کے نام پر اس محسن کے خاکے بنانے لگا. ہم نے بھی انسانیت کے نام پر اس مذہب سے آزادی کا نعرہ لگایا جس کا پیشوا خود محسن انسانیت ہے. لیکن وقت کا تقاضا اب یہی ہے کہ تعلیمات نبوی پر عمل کیا جائے. جب عمل کریں گے تو نسل انسانی کے ماتھے پر ایسے نقوش چمکیں گے کہ آفاق کے فاصلے سمٹ جائیں گے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے اور سمندر ہمیں راستہ دیں گے. جی, یہ تھے محمد محسب, آواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز اپنے ادارے کو ریپریزنٹ کر رہے تھے. رضوان زیدی صاحب کی سماعتوں پر کیا اثر انداز ہوا, میں جاننا چاہوں گا. جی محسب کی ایک اچھی تقریر, اور تلفظ کا کہیں کہیں مسئلہ تھا, روسٹم کا اچھا استعمال کیا. اور ایک گزارش تمام آنے والے مقررین سے بھی کہ مصرع دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ آپ نے ایک مرتبہ ادا کر دیا, ہم نے سن لیا ہے, تو مصرع دہرانے سے آپ کا وقت بھی ذرا اس میں لگ جاتا ہے اور وہ تاثر اس طرز پر قائم نہیں رہتا. لیکن مجھے تقریر ایک اچھی تقریر لگی. بالکل ٹھیک ہے سر. تقریری اصولوں کے مطابق بہت اچھی ہے, مناسب ہے. اور ایک چیز جو میں کہنا چاہتا تھا, پچھلے پروگرام میں بھی بھول گیا تھا اور ابھی بھی, کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں اور نام نامی لیتے ہیں, کیونکہ میں زندگی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں گرامی استعمال نہ کروں, لیکن اگر گرامی استعمال ہو ہی جائے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک اگر 10 مرتبہ بھی نام لے تو 1 مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے. تو درود جو ہے وہ ضرور پڑھ لیا کریں. جب نام لیا آپ نے تو درود پڑھ لینا چاہیے, اور یہ مطلب ادب کا تقاضا بھی ہے, ہمارے فرائض میں بھی شامل ہے. کیا بات ہے. ہمارے ساتھی میزبان لاہور اسٹوڈیو سے اکثر نشر کے ہوتے ہیں پروگرام, ان کی مائیت میں سرور حسین نقشبندی وطن عزیز کے بڑے معروف ثنا گو بھی ہیں اور کیو ٹی وی کے اینکر بھی ہیں. وہ کہتے ہیں رحمت کبریا درود میں ہے, قربت مصطفیٰ درود میں ہے, قدسیوں کو بھی حکم ہے اس کا, خود بھی شامل خدا درود میں ہے, خود بھی شامل خدا درود میں ہے. سر کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے ان منظوم اشعار کے ساتھ آخری اور آج کے اس راؤنڈ کے لاسٹ کنٹیسٹنٹ کو دعوت دیتا ہوں, جن کا نام ہے شہباز عارف تابانی, اسکول آف اکاؤنٹنسی سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے شہباز عارف. محب کے محبوب کا غلام ہوں صدر علی وقار, محب کے کن پر نور محبوب صفحہ وجود پر وارد ہوا, محب کے اکتب پر قلم نے لوہے محفوظ پر محبوب کی غلامی ہمارے ایمان کا حصہ لکھ دی. محب نے غلام کے دل کو عقل دی تو اس نے محبوب کا آسیہ چھوڑنے سے انکار کر دیا. محب نے محبوب کو باعث تخلیق عالم وجہ تخلیق کائنات بنایا. محب نے محبوب کی محبت کا ایسا باب لکھا جس سے نکلنے والی کرنیں محیط تاریکیوں کے طول کھاتے سایوں کو کھا گئیں اور ہم آسیوں کو غلامی کا صحرا پہنا گئیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صدر علی وقار, ہم آسیوں کے لیے محبوب کی غلامی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہی ایمان راشدین کی صداقت, سخاوت, عدالت اور شجاعت میں آیا. یہی ایمان ریگے کربل پر نوکے نیزہ کی انی پہ قرآن پڑھتے ہوئے آیا. یہی ایمان حلاج کے لہو سے آتی ان الحق کی صداؤں میں آیا. یہی ایمان تحریک آزادی کے رہنماؤں میں آیا, اور یہی ایمان ہم سے کہہ رہا ہے, تقاضا کر رہا ہے وطن کا ہر گلی کوچا, جہاں میں قائم نظام مصطفیٰ کر دو, جہاں میں قائم نظام مصطفیٰ کر دو. نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے ہمیں محب کی رحمت ضروری ہے, اور محب کی رحمت محبوب کے غلاموں کے لیے ہوتی ہے. اس لیے ہمیں نفس امارہ کو سلا کر غلامی رسول کو جگانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ تھے شہباز عارف تابانی, اسکول آف اکاؤنٹنسی سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے اپنی تقریر پیش کی. میں سر محمود غزنوی صاحب کو زحمت دوں گا. جی سر. بھائی مسئلہ یہ ہے, تقریر میں میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مقررین جو ہیں یا ان کے پس منظر میں جو لوگ بھی ہیں وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جتنے بھاری بھرکم ادق مشکل نامانوس الفاظ استعمال کر اتنا ہی زیادہ اچھی تقریر ہوگی, اتنی ہی زیادہ خراب تقریر ہوگی. صحیح, کیونکہ ان کی ادائی کا پھر دوسرے دیکھیں مزہ تقریر کا کیا ہے, مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے. لفظوں کو فصیح سے مراد ہے عام فہم لفظ ہونے چاہیے. اور پھر یہ کہ ہمارے یہ جو ساتھی آئے تھے شہباز, انہوں نے ایک چیز ان کے ساتھ بڑی گڑبڑ ہے, اور وہ یہ کہ یہ غین نہیں بولتے, گاف بولتے ہیں. غلامی کو غلامی کہتے رہے, اور لوہے محفوظ ہے جسے لوہے محفوظ کہا, تھوڑا ایسا سنائی دیا. بالکل لوہا تو جو آئرن ہے وجہ تخلیق نہیں ہے, وجہ تخلیق. تو بہرحال ایسی چیزیں ہیں وہ بتانی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. زیدی صاحب کیا کہیے گا؟ میں بالکل سر کی بات کو سیکنڈ کروں گا, کیونکہ وہ جو ہم صوتی آہنگ کی بات کر رہے تھے, اور بیٹا مشق سے اس کو درست کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگوں کے ساتھ قدرتی طور پر معاملات ایسے ہوتے ہیں, جیسے کچھ لوگوں کا قاف کی ادائی کا معاملہ درست نہیں ہوتا, تو وہ مشق سے درست کیا جا سکتا ہے. اور آپ نے ایک جگہ بات کی نوکے نیزے کی انی, تو انی تو خود نوک کو کہتے ہیں, نیزے کی انی یہاں یہ مکمل تھا, اس کو نوکے نیزے کی انی اضافی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تلفظ پر توجہ دیں اور عام فہم الفاظ ہوں, تاکہ آپ کی بات آسانی تک پہنچے اور آپ کو بھی آسانی سے یاد ہو. آپ اس گنجلک کو دہرانے میں اور یاد کرنے میں اپنی تقریر کا حسن خود ظاہر کر دیتے ہیں. واہ,
جی تینوں کنٹیسٹنٹ محمد برہ حسین, محمد محسب اور شہباز عارف نے اپنی اپنی تقریریں پیش کی. کوئی ایک ہی کنٹیسٹنٹ وہ ہوگا جو سیمی فائنل راؤنڈ میں کوالیفائی کرے گا. لیکن اس سے پہلے فوڈ وسی میرے عزیز دوست بھی ہیں, ان کی جانب سے گفٹ ہیمپرز, جو کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پروگرامز کے میں یہ تحفے زینت بنا کرتے ہیں پروگرامز کی, یہ تینوں کنٹیسٹنٹس کے ساتھ جائیں گے. میں انہیں پیش کیے دیتا ہوں. یہ آپ کے ساتھ جائے گا, اور برہ حسین, اور یہ آپ کے ساتھ جائے گا, اور یہ شہباز آپ کے ساتھ جائے گا. ناظرین اکرام, ان تینوں کنٹیسٹنٹس میں سے کون سا کنٹیسٹنٹ ہے جس نے سیمی فائنل راؤنڈ میں اپنا نام لکھوا لیا ہے؟ اس کنٹیسٹنٹ کا نام ہے محمد محسب. محمد محسب آج آواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کا نام روشن کرنے میں کامیاب ہوئے, لیکن آگے کی منازل کو طے کر پائیں گے یا نہیں, یعنی سیمی فائنل راؤنڈ سے گرینڈ فینالے, اور گرینڈ فینالے سے فتح کا سہرا اپنے سر لے جا پائیں گے یا نہیں, یہ دیکھنا ہوگا اس پروگرام کے اگلے مرحلوں میں. آپ کو اپنے میزبان سے سلمان گل کو آج کے مرحلے سے اور آج کے مقابلے سے اجازت دیجیے گا. میں منصفین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ روزانہ کی طرح آج بھی انہوں نے خاصا وقت دیا اور بچوں کے سروں پہ دست شفقت رکھا. بچوں کو آج مقابلے میں بھی سیکھنے کا موقع ملا. میں نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انٹر یونیورسٹی اسپیچ کمپٹیشن میں ARYQ-TV کا ساتھ دیا ہے, اور دونوں کے اشتراک سے الحمدللہ یہ مقابلہ نشر کیا جا رہا ہے. خوش آئین بات جو دیکھنے اور سننے میں آئی ہے کہ جتنے بھی مقرر آتے ہیں روسٹرم پہ آنے کے بعد فوراً تقریر کا آغاز ہوتا ہے, اور تقریر پر آتے ہیں, اپنے مدعے پر آتے ہیں, بجائے اس کے کہ جس طرح سابقہ برسر نے اور زیدی صاحب اور دیگر ججز نے نشاندہی کی تھی کہ اضافی لوازمات جس میں سلام تھا, صدر علی وقار سے مخاطب بہت زیادہ ہو رہا تھا مقرر, وہ اس برس دیکھنے میں نہیں آیا. نیو پورٹس یونیورسٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنے میزبان سے سلمان گل کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے اس مسدس پر اجازت دیجیے کہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ, اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ, کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ, اسلام میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ, مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو, لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.